अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क भर में पेश आने वाली अहम खबरों पर तज़िया पेश करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज भी मुल्क में जो पेश आने वाली बड़ी बड़ी खबरें हैं उस पर तज़िया पेश करेंगे और मेरा साथ देंगे जनाब सीनियर तज़ियाकार जवेद इकबाल गुरैश साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हम डान अखबार के सीनियर रहनुमा, सीनियर आदमी तज़ियाकार जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब को भी ज्वाइन कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलें कि एक रोज़ कबल जब डोनाल्ड लू की जानब से कांग्रेस में कमेटी के सामने पेश होकर पाकिस्तानी इलेक्शन के मुतल्लिक़ तहफ़्ज़ात बयान किए गए, करार दिया गया कि इलेक्शन पर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, तो उस सारे बयान को, उसकी जितनी भी गुफ्तगू थी, पाकिस्तान के तमाम जो प्रिंट मीडिया अखबारात ने उन्होंने बड़ा उसको नुमायां तौर पर जगह दी, नुमायां सुर्खियों के साथ शाया किया। तो आनन फानन ये सब कुछ देखकर कि रायामा जो तब्दील हो रही है, लोगों के जहन कहीं मुंतशिर हो रहे हैं कि ये क्या हो गया है, तो जनाब हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी उस पर मीडिया को गुफ्तगू करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तो अफसोसनाक अमर यह है कि अता तारड़ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें और जो तमाम अखबारात ने डोनाल्ड लू की गुफ्तगू की है उसको देख लें, तो आपको जो इसका फ़र्क है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएगा, नुमायां तौर पर सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आप देखें कि जब मीडिया उससे रिपोर्ट कर रहा है तो वो सारी वो चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है जो कांग्रेस कमेटी के सामने डोनाल्ड लू ने बयान किया है, और जब अता तारड़ साहब उसको बयान कर रहे हैं तो उन्होंने बिल्कुल सारी गुफ्तगू उसके बरअक्स बयान की है। तो आप जब पाकिस्तान को सही सूरत हाल से आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, सही हक़ाइक़ पर बात नहीं करेंगे तो लोग आप पर इत्मीनान नहीं करेंगे। लोग तो पहले ही आपकी जमात पर इत्मीनान नहीं कर रहे, लोगों के नज़दीक तो पहले ही आप जो है जनाब मुसल्लत किए गए हैं। तो ऐसी बातें करने से आपके कद-काठ में भी इजाफा नहीं होगा, आपको लोग समझेंगे कि ये झूठ पे झूठ बोलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हम आज लेके चलेंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे आर्मी चीफ़ आजकल जो है वो सऊदी अरब में हैं, उन्होंने वहाँ मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की है। तो उनकी जो मुलाकात है उस पर मुआशरत के हवाले से जो इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। हमें सीनियर तज़ियाकार नईम मूसा साहब ने भी ज्वाइन किया है, हम उनसे ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब नईम मूसा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाट साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू इन प्रोग्राम। शाह जी, ये बताइए कि आपने देखा कि एक रोज़ कबल डोनाल्ड लू के हवाले से जो कांग्रेस कमेटी के सामने उन्होंने बयान दिया, तमाम अखबारात ने उसको नुमायां जगह दी है, शाह सुर्खियों के साथ उसको जो है वो कवरेज के साथ शाया किया गया है, और जितने प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शो टॉक में भी जितने हमारे एंकर पर्सन है वो भी उसको डिस्कस कर रहे हैं। तमाम तर चीज़ें जब आवाम ने सुन ली हैं, देख ली हैं, पढ़ ली हैं, तो तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें और डोनाल्ड लू की जो कमेटी के सामने गुफ्तगू है, वहाँ जो बयान है उसमें बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है शाह जी? देखिए जी, बात यह है कि डोनाल्ड लू का जो बयान है ना जनाब, जो उन्होंने अपने स्टेट में ही दिया है सर, उसमें एक बात जहन में रखें कि वो एक ऐसे आलमी सतह के वजीर का बयान है सर, जो इस हमारे खित्ते का इंचार्ज वजीर है। बिल्कुल सही। और उसको आप बयान को अमेरिकन मौक़िफ़ समझ सकते हैं। बिल्कुल आप सही। ये नहीं है कि वो एक शख्सियत ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है, वो बतौर तर्जुमान अमेरिकन जो है, अमेरिकन स्पोक्स पर्सन के तौर पे उनका ये बयान है। और वो बयान में उन्होंने ये बात नटशल तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के खिलाफ साजिश में अमेरिका शामिल नहीं था जनाब, और ना हमने कोई साजिश की है, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है। पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो उसकी हद तक है, हम उस पर मुदाखलत नहीं करते। ये बात तो उनकी बतौर सफारतकार, बतौर वजीर खारजा अमूर के इंचार्ज के तौर पे ये उनका बयान सामने आ गया, ये बात ठीक है। मेरा ख्याल है कि उसके बाद इस पे मजीद सियासत होना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा मुर्शिद, माफ़ी चाहता हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा था, आजकल लोगों का इंटरेस्ट है कि आलमी हवाले से जो दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो सबको पता है कि यहाँ इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लोग हालांकि जानते हैं कहाँ क्या हुआ, लेकिन आवाम के जानने से क्या वो समझते हैं कि हमारे कोई जानने से फ़र्क नहीं पड़ता।
اگر کوئی غیر ملکی اس میں مداخلت کرتا ہے یا عالمی دباؤ بڑھتا ہے تو شاید حالات کے مطابق جو ہے اس کا آرڈر کروایا جا سکے. تو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ پاکستان میں جو ہونے والے الیکشن ہیں اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. یہ بات یہ دیکھیں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ خارجہ امور کے ایک شخص کا بیان ہے سر جو اس اسٹیٹ میں بیٹھا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے جناب. اس امریکن اسٹیٹ میں بیٹھ کے وہ بیان دے رہا ہے. ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. ہمیں اس پر اپنے بیجا قسم کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ. اب وزیر اطلاعات کے طور پہ، وزیر اطلاعات و نشریات کے طور پہ عطا تارڑ صاحب نے جو کچھ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی غیر ضروری ہے جناب. یہی بات جو ہم ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی اہم پوسٹ پہ اتنی اہم وزارت کا جو رہنما ہے، وزیر ہے، وہ جب ایسی باتیں کرے گا تو جب کل کو سچی بات کرے گا لوگ پھر وہ بھی نہیں مانیں گے. اچھا، میں نے آپ سے یہ جملہ کہا سر کہ امریکی موقف سمجھا جا سکتا ہے ڈونلڈ لو کی بات کو. بالکل صحیح. اسی طرح عطا تارڑ کی گفتگو کو پاکستان کا سپوکس پرسن کے طور پہ لیا جائے گا. ان کی گفتگو جو ہے انہیں نہایت ذمہ دارانہ انداز میں کرنی چاہیے اور اس پہ ان کو وہ موقف دینا چاہیے جو پاکستان کا آفیشیل موقف ہے. ابھی تک ظاہر ہے وہ پہلی مرتبہ سیاست میں آئے ہیں اور پہلی مرتبہ ایک اہم منصب پہ اور آتے ہی 4-5 پریس کانفرنس بھی کھڑکا دیا انہوں نے. دیکھیں، وہ پریس کانفرنس 100 کریں لیکن ان کو بطور سپوکس مین، ترجمان وفاقی حکومت گفتگو کرنی چاہیے. سیاسی انتخابی گفتگو جو ہے نا، وہ انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے. اچھا شاہری، اگر تھوڑا سا اسی بات کو لے لے کہ سپریم کورٹ میں بھی آج سانیہ 9 مئی کے حوالے سے 5 ملزمان کی جو بحث مباحثہ ہوا ہے، اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ تفتیش کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اور جسٹس صاحبان نے معزز عدالت نے تو اس پہ بڑا واضح موقف اختیار کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری چیزیں ہی جناب ایسے سامنے لا کے رکھ دی ہیں کہ وہ بالکل دھڑام سے سارا جتنی بھی دیوار ہے گر گئی ہے. اور انہوں نے وہاں کہا ہے جی، ایک تھانے دار کے کہنے پہ اسپیشل برانچ کا ایک کانسٹیبل کہہ رہا ہے کہ جی مان پارک میں اس کی سازش تیار ہوئی ہے. تھانے دار کہہ رہا ہے جی یہ ملزم ہے، یہ سیاسی جماعت کے لوگ آ رہے تھے اور انہوں نے یہ حملہ کیا. فوٹیج نہیں پیش کر سکے. پراسیکیوشن نے جو کچھ وہاں جس طرح سے تفتیش کا بیڑا غرق کیا ہے، یا انہوں نے دہشت گردی ہر واقعات میں ہر جناب مقدمے میں لگانا شروع کر دیا ہے. پھر ججز صاحبان نے دہشت گردی کے واقعات کی تعریف کر کے بتائی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عطا تارڑ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ملوث ہیں، یہی زہر آلود باتیں کرتے ہیں، اب بھی یہ کر رہے ہیں باتیں، تو اس تناظر میں کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھا رہی ہے. حالانکہ انہیں حکومت چلانے کے لیے میں یہ آپ کے پروگرام میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب عدالت میں زیر سماعت کیس ہوتا ہے تو ہمارے وزراء صاحبان کو یا ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے دیگر لوگ جو ہیں ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. لیٹ کورٹ بھی ڈیسائیڈڈ کہ جی کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. عدالت میں کیس زیر سماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ جو ہے اس کے اہم ترین پوسٹ پہ منصب پہ فائز ججز جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اس بینچ میں، اور ہم اپنے جو ہے وہ 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بنانا چاہتے ہیں. اس کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس باتوں پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. جو وہاں بیٹھے جو لوگ فیصلہ دیکھیں، عدالت میں جب کیس چلا جاتا ہے نا تو وہ عدلیہ کی جو ہے وہ تحویل میں ہوتا ہے اور وہ امانت ہے اس عدالت انصاف کی جہاں سے فیصلہ جاری ہونا ہے. ہمیں اس کا فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اور اس کے ایک پہلو کو دیکھ کے کہ جی وہ چونکہ ہمارا سیاسی مخالف ہے ایک شخص تو ہم اس کی ہر بات میں کیڑے نکالے جائیں. یہ قرین انصاف نہیں، اس طرح کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کو برداشت کی جو ہے نا وہ طاقت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بھی سنیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ جائیں کہ وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے. تو پھر جھوٹا شخص جو ہے وہ کسی دن آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دے گا. اچھا شہری، اس طرح کے منصب پر فائز شخص جس طرح عطا تارڑ صاحب ہیں، جب وہ ٹھیک بات نہیں کریں گے تو اس کے کیا وہاں پر جو تاثرات ہیں؟ دیکھیں، آپ پوری حکومت کی کریڈیبلٹی لوز کر دیں گے جناب. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں اور پارٹی کے ترجمان بھی ہیں. 2 منصب ان کے پاس ہیں اور وہ پارٹی کے ترجمان کے طور پہ، وفاقی حکومت کے ترجمان کے طور پہ. دیکھیں یہی منصب جو ہے نا، اس پہ ماضی قریب میں جو لوگ منصب پہ فائز رہے ان کی آپ ایون مریم اورنگزیب جناب، پرویز رشید، ڈاکٹر فردوسہ شیخ قوان جناب، فواد چودھری،
آپ یہ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. وہ لوگ جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے نا, مدلل ہوتی تھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں, سیاسی رہنما کی گفتگو میں اور ترجمان وفاقی حکومت کی گفتگو میں فرق ہونا چاہیے. اور فرق نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ عوام کو محسوس کرنا چاہیے. عوام اگر آپ کو ترجمان کی بجائے آپ کو پارٹی کا ایک اسپوکس پرسن سمجھے یا پارٹی کی قیادت کا ایک حصہ سمجھے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب وزارت پہ آپ منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو سب کے لیے وزیر ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے, اس کے رہنما کے لیے وزیر بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے لیے بھی, اس پارٹی کے لیے بھی ہیں. صحیح. تو ہمیں یہ چاہیے, دیکھیں اب ایک جملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ 3-4 روز سے کہ تارڑ صاحب کی گفتگو سن کے یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی وزارت میں, صوبائی وزارت میں شمولیت کیوں نہیں کی. دیکھیں یہ بہت بڑا ایک تانا ہے جو یہ دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اس قابل سمجھتے ہی نہیں اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. بالکل صحیح. کتنا یعنی کہ جو اس کے اثرات ہیں کتنے یعنی کہ منفی, بہت گہرے. دیکھیں عوام میں اچھا شاہی معافی چاہتا ہوں, میں دوسرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سوشل میڈیا کو پابندی کے حوالے سے کافی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں. جس طرح ایکس جسے ہم ٹویٹر کہتے ہیں, اس کو بند کرنے کے لیے پچھلی نگران حکومت کے دور میں بھی, جس طرح الیکشن میں بھی اس کو بند کر دیا گیا, اب بھی وہ پابندی والا حساب ہے, بند ہی پڑی ہے, کوئی نہ یعنی کہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو اس حوالے سے نگران حکومت سے پوچھا گیا, انہوں نے بھی جھوٹ بولا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بات کی گئی پی ٹی اے سے, انہوں نے بھی جھوٹ بولا. ایک روز قبل محسن نقوی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی جھوٹ بولا کہ نہیں ہم جی کوئی پابندی نہیں لگا رہے, وہ بالکل اوپن ہے, آن ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب کیا ہوا ہے کہ ایک لیٹر سامنے آیا ہے جو 17 فروری کا ہے, جس میں حکومت کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ اس کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں, اس پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے. وہ اب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. تو جب آپ اس طرح کے آزادی رائے کو آپ بند کر دیں گے تو حکومت پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح, آزادی اظہار پہ کسی قسم کی قدغن جو ہے نا وہ نہ لگائی جا سکتی ہے نہ لگے گی. اور اگر لگانے کی آپ زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو عوام اس پہ ریٹیلیٹ کرے گی. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے سر, آج بھی اس پہ سماعت ہوئی ہے, کل بھی ہوئی تھی. یہ زیر سماعت کیس بھی ہے. پیمرا اپنے رولز ریگولیشن بھی اس بارے میں تیار کر رہا ہے, اور وہ بھی صوبائی حکومتوں, صوبائی جو محکمہ ابلاغ ہیں ان کے ذریعے, یعنی ڈی جی پی آر جو ہے اس کے ذریعے یہ امپلیمنٹ کروائے جائیں گے. یہ بات اس حد تک درست ہے. اس کی 2-3-4 کمیٹیاں بھی بن چکی ہیں ماضی میں. نگران دور سے پہلے یہ تحادی حکومت جب تھی شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں, اس میں بھی کمیٹیاں بنی تھیں, اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بنی, اور ان میں یہ زیر بحث آیا. یہ معاملہ تو ہے, موجود ہے. ہمارے یہاں ایک خرابی ہے کہ سوشل میڈیا مادر پدر آزاد ہے. جو جس کو چیز چاہتا ہے وہ اس طرح کسی کو گالی دینا چاہے دے دے, کسی پگڑی اچھالنا چاہے دے دے, کسی شریف آدمی کو جو ہے وہ سرے بازار ذلیل کرنا چاہے, رسوا کرنا چاہے. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے, لیکن اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک لاٹھی, اندھے کی لاٹھی کی طرح آپ گھمائیں اور جو جس کے سر پہ لگے اس کے لگ جائے, سر پاڑ دیں اس کا. اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ وہ فیک نیوز پر پابندی عائد کرنی جا رہی ہیں. تو فیک پابندی عائد کرنا اور چیز ہے. دیکھیں پابندی نہیں ہے, قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, تو قانون سازی کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ قانون سازی بھی کریں. دوسرا یہ ہے کوئی نہ کوئی, میں کتنی بار کہہ چکا ہوں, آزادی کے استعمال کا طریقہ کار مروج ہونا چاہیے. صحیح. مروجہ طریقہ کار جو ہے اس کو نفاذ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومتی ادارے اسی مرض کی دوا ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کریں جس سے یہ عوام ریلیف محسوس کرے. عوام کو تنگ کرنے کے لیے, ان کی زبان بندی کے لیے, ان کے آنکھ کان سب کچھ جو بند کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار. اچھا اب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, آپ کو اس سے اندازہ ہوگا ہمارے جو پرابلم آ رہی ہے نا, جو ہاں اس شہر کا انداز عجب دیکھا ہے یارو, اس شہر کا انداز عجب دیکھا ہے یارو, اس شہر کا انداز عجب دیکھا ہے یارو, گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو. جناب گونگا بول نہیں سکتا, بہرا سن نہیں سکتا. ہم گونگے کو کہتے ہیں کہ بہروں کو بلاؤ, وہ کیسے گونگا کیا بولے گا, بہرا سنے گا کیا؟ بالکل صحیح.
تو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں قانون سازی اسی انداز کی ہے کہ ہم گونگوں سے بہروں کو آواز دلوا رہے ہیں. شاعری بہت کوئی نہ شکریہ، کوئی. آپ نے میں جو ہے وہ ہاں جی. چیزیں بتائی ایکس کے حوالے سے اور ملک میں وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب کے حوالے سے کہ ان کو اپنی گفتگو کرتے ہوئے انتہائی محتاط رہنا چاہیے. ان کے الفاظ جو ہے وہ پاکستانی حکومت کی ترجمانی ہے، موقف ہے پاکستانی حکومت کا. تو اس طرح وہ آپس میں جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گفتگو کا ان کا انداز ہے وہ مزید ایک جو ہے بڑکاوے کا سبب بنے گا، یعنی کہ وہ مزید آگ بڑکے گی، اس سے کم نہیں ہوگی. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. گورا صاحب آپ نے سنا جس طرح نعیم استاد صاحب نے فرمایا، اس پہ آپ کی بات. یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں پھر دوبارہ یہی آ جاتے ہیں. جی ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک روز قبل جو وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب نے پاکستانی حکومت کا موقف بیان کیا ہے، انہوں نے ڈونلڈ لو کے حوالے سے پیش آنے والی وہاں جو کانگریس میں کمیٹی کے سامنے گفتگو تھی اس کا احاطہ کیا ہے، لیکن حقائق کو توڑ موڑ کر بیان کیا گیا. اس سے عوام میں بے چینی بڑھتی ہے. اگر کل کو آپ کو سچی بات بھی کریں گے تو لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہمیشہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. وفاق کی آپ علامت ہیں تو وفاقی وزیر کو اپنی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہوئے بڑا محتاط رہنا چاہیے. جی گویا صاحب، آپ نے سارا کچھ نعیم استاد صاحب کی بھی باتیں سنی، عطار صاحب نعیم صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں جناب. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں سیاسی جماعت اور گورنمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ سیاسی جماعت کے ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، سیکٹری ہوتی ہے، اطلاعات ہوتے ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی جو ہے وے آف تھنکنگ اور ہوتا ہے. لیکن جب آپ منسٹر بن جاتے ہیں، آپ بڑے ذمہ دار انسان ہوتے ہیں، پورے ملک کی آواز کو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کے بول کے صحیح میسج کنوے کرنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہو جاتا، لیکن آپ کی ورتھ میں اضافہ ہوگا اور آپ کی سیاسی جماعت کی ورتھ میں اضافہ ہوگا کہ ان کا سیکٹری، اس سے آپ کی سیاسی بصیرت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کتنے اور آپ قابل ہیں، کتنے ذہین ہیں، آپ کے اندر جو پولیٹیکل ون ہے وہ کتنی ہے، اور آپ کی جو ہے پارٹی کا بھی امیج بہتر ہوتا ہے اور آپ کا امیج بھی بہت بہتر ہوتا ہے. لوگ پھر آپ کی بات سنتے ہیں. ادروائز جب آپ لوگوں کی باتوں کو، یا بڑے جیسے ڈونلڈ نے جو بیانات دیے وہاں کمیٹی کے سامنے، اس کو تروڑ مروڑ کر آپ پیش کریں گے اور آپ اپنی طرف سے اپنی جو آپ کی آواز ہے اس کو ادھر پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو لوگ پھر آئندہ آپ کی بات نہیں سنا کریں گے، آپ کو دیکھا نہیں کریں گے ٹی وی پہ. وہ کہیں گے یہ ایسے ہی باتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے جو وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بیان دیا تھا، جس میں آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی اس میں ملوث ہو سکتی ہے، یہ باتیں آپ کے جو ہے منصب کے مطابق درست نہیں ہے. نمبر ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے یا آپ کی جو پوزیشن ہے، اس میں آپ نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور پاکستان کے موقف کو اچھے طریقے سے بیان بھی کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کی آواز، جب آپ سیاسی پارٹی کے بندے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز صرف پاکستان کے لوگ سنتے ہیں، لیکن جب آپ منسٹر انفارمیشن ہوتے ہیں تو آپ کا میسج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ سنا جاتا ہے. اس لیے یہ ہماری درخواست ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے اور یہ چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف اقدامات کرے. دوسرا بات انہوں نے کہی ہے کہ پی پی اسی لیے ان کا حصہ نہیں بنا، گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے لوگ جو منسٹریوں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو جو بیڈ نیم آئے وہ ان پہ ہی آئے، ہمارے پہ نہ آئے. تو اس کو بھی پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے. اب بڑی جنگ ہو گئی ہے. ایک ہمارے اتحادی جماعت جو ہے وہ ہم پر ناتجربہ کاری کا الزام لگا رہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وزیر اعظم کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے کہ ہمارے وہ اہم اتحادی ہیں، ان کے مرہون منت ہی ہماری حکومت ہے.
اگر وہ ہم سے بازن ہیں، اگر وہ اس لیے ہمارے ساتھ نہیں چل رہے، اگر ان کا یہ بیان آ رہا ہے کہ ہم جی نون لیگ کی جو طرف سے وزارتیں دی جا رہی ہے ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کے وزیر اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ وزیر بن سکیں، تو یہ تو دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو اس طرح کی جناب اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز اتنا برا ہے کہ لوگ مزید بازن ہو جاتے ہیں، اور تو ہم کیوں برائی اپنے ذمہ لیں؟ جیسے کہ انہوں نے الیکشن کے دوران بالکل بڑا واضح کہا کہ نون لیگ تو ہے ہی مہنگائی کا نام، نون لیگ تو ہے ہی جناب ملک کے ساتھ جو ہے وہ جناب بڑا کچھ انہوں نے کہا، کیا میں اگر یہاں ایک چینل میں بیٹھ کے یہ بات کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ پی ٹی اے کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ کیوں اتنی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی کی بھی جو ہے وہ بالکل مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، حقائق پر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ ایک بار نہیں بار بار کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتی جو ہے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، جو الیکشن میں ہوا کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا، تو آپ لوگوں کے جذبات کی جب ترجمانی نہیں کریں گے تو آپ کو لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ملائکہ بخاری کا معاملہ، کوئی اس کی بہن جو بیرون ملک ہسپتال میں مقیم تھی، اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ جسے فوری طور پر جانے کی اجازت دی جائے، تو ہم نے اسے اپریشیٹ کیا، ہم نے کہا یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جب اپنے اپوزیشن لیڈر کے بینچ پر جا کے رانا آفتاب کو کہا کہ جی آپ جو ہے جتنے بھی اس جناب ہمارے ارکان ہیں، جتنے بھی ایوان کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کے ووٹ لے کر یہاں پہنچے ہیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، میں صرف نون لیگ کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، تو ہم نے اسے بھی اپریشیٹ کیا۔ ہم نے نکے پیان پیکج انہوں نے شروع کیا، ہم نے اسے بھی اپریشیٹ کیا۔ ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس نے اپنے باپ کی تصویر لگائی، ہم نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، ہم نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس نے کہا کہ جی ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ورکر کو اٹھا کر لے گئی تو ہم کسی کو ایسے جناب اجازت نہیں دیں، انہیں ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ اور جب تک ہم اپوزیشن کے لوگوں کو حقائق پر مبنی باتیں جو کرتے ہیں سپورٹ نہیں کریں گے، گورنمنٹ کی جو چیزیں درست سمت میں نہیں جا رہی ہوتی ان کی مخالفت نہیں کریں گے، تو اب میڈیا اپنا جو اسے کردار ادا کرنا چاہیے تو ہم یہ سمجھیں گے وہ اپنی ذمہ داریاں بھول گیا ہے، اسے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں ذوالفقار طاہر صاحب سینئر آدمی ہے، ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جوائن کیا ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی ذوالفقار طاہر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بٹ صاحب۔ ذوالفقار طاہر صاحب، ایک تو ایکس کے حوالے سے جسے ہم ٹویٹر کہتے ہیں، پچھلے آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی اس کو جناب بڑا بالکل سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا، لوگوں کی رسائی نہیں رہی، اس کو بند کرنے کے مترادف ہے، بالکل اس کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا، اور حتیٰ کہ اب تو جو ہماری انٹرنیٹ سہولت ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں چل رہی جو موبائلوں کی ہے، تو ٹویٹر کو تو بالکل ہی جناب آہستہ آہستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی جناب جو اس کے حقائق ہیں سامنے آ گئے ہیں کہ اس کی بندش کا فیصلہ کیا گیا ہے، نہ کوئی ماننے کو تیار ہے سابق حکومت سے، نہ کوئی موجودہ ہمارے وزیر داخلہ ماننے کو تیار ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا، پہلے آپ اس پہ بات کر لیں پھر ڈونلڈ لو کی طرف آتے ہیں۔ جی جناب ذوالفقار صاحب۔ جی تھینک یو بٹ صاحب۔ بٹ صاحب یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ نے آج تو یعنی کہ اسپیشلی جیسے کہہ لیں نا کہ ایک مطلب مجھے الفاظ میں کیا چنوں ان کے لیے کہ اب 17 فیبری سے ایکس بند ہے، ٹویٹر بند ہے، اور گورنمنٹ کا سٹانس فرام ڈے 1 17 فیبری سے لے کے 20 مارچ تک گورنمنٹ صرف ایک ہی سٹانس پہ رہی ہے، چاہے وہ اس سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی یا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا جی ہم نے ایکس کو بند نہیں کیا، ایکس میں جو ڈسرپشن ہو رہی ہے یہ ہمیں بالکل نہیں پتا، بلکہ یہ بڑا سموتھلی فنکشن کر رہا ہے۔ چاہے ان کے انٹیریئر اس کے لے لیں سولنگی صاحب انفارمیشن منسٹر تھے اس وقت کے، اس ٹائم کے چاہے کاکڑ صاحب لے لیں پرائم منسٹر، وہ بھی یہی کہتے رہے، اس کے بعد پھر آپ آ جائیں اب محسن نقوی صاحب آئے ہیں انٹیریئر منسٹر، وہ بھی کہتے رہے کہ نہیں جی کوئی پتہ نہیں اس کی بندش کا، ہم نے تو کوئی بند نہیں کیا۔ عطا طاہر صاحب انفارمیشن منسٹر وہ کہتے ہیں ہم نے بند نہیں کیا۔ ایون شہباز شریف صاحب سے بھی کوشچن ہو گیا تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کا کچھ ہے تو میں دیکھوں گا کہ یہ کوئی پابندی ہے کیا، اور ٹو دا جسے کہہ لیں کہ ٹو دا ڈس اپوائنٹمنٹ آف ایوری ون ان دا گورنمنٹ کہ انہوں نے کل سندھ ہائی کورٹ میں یہ کنفیس کیا جی کہ ہم نے ٹویٹر کو ایکس کو بند کیا، ہم نے ایکس کو بند اس لیے کیا
क्योंकि उस पे जो क्रिटिसिज्म आ रहा था वो एंटी स्टेट एलिमेंट्स को चेक करने के लिए किया, और ये हमने किया 17 फरवरी को ही किया है। पॉइंट ये है कि फिर पूरा महीना लोगों से आप झूठ क्यों बोलते रहे हैं यार, मुझे नहीं समझ आ रही इस लेवल के ऊपर। अच्छा, इस बात को जरा दोबारा दोहरा दीजिए जुल्फिकार साहब, इस बात को। 2 मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स का नाम बता दिया, और ये सारे, और वो जो मशहूर मरूफ वो है ना जी, उसका कोल, वो जो इटली का 16th सेंचुरी का पॉलिटिकल हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है और स्कॉलर है, निकोलस मैकियावेली, आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा। वो कहता था कि झूठ को इतना ज्यादा बोलो कि बिल्कुल ये सच लगने लगे। तो लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर ऑफ द डे बना लिया कि हमने सिर्फ झूठ बोलना है, इतना झूठ बोलेंगे कि लोग यकीन करने लग जाएंगे। तो मतलब इस पे सिर्फ रोया ही जा सकता है कि गवर्नमेंट में थोड़ा यार हिम्मत करो यार, बताओ, सच बताओ। अच्छा, इस पे जुल्फिकार साहब थोड़ा सा दोबारा जरा, मुझे तो समझ आ गई है, जिन लोगों को नहीं समझ आई वो भी जरा सुन लें। जो आप बता रहे हैं, इनने जो रीजन बयान की है, क्या वजूहात बयान की, क्यों बंद किया है, जरा दोबारा बता दें। देखिए जी, बेसिकली हुआ था, मैं थोड़ी स्टोरी आपको निट कर देता हूँ। 17 फरवरी को आपके कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लियाकत चट्टा साहब ने जनाब। उन्होंने कहा जी कि पूरे पिंडी डिवीजन की 13 नेशनल असेंबली की सीटें जो हैं वो हमने पीएमएल नून को गिफ्ट की हैं। वो पीटीआई जीती हुई थी, हर सीट 70-70 हजार के करीब वोटों से। तो और मेरे दिल पे बोझ था, बाकी जो भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टोरी बताई, और उसके बाद फिर वो बाद में उठाए गए, और फिर बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया, जो सिलसिला बना। उसके बाद से पूरी दुनिया से क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ कि जी हाँ जी, कि अब तो कमिश्नर भी बोल उठा है, क्योंकि फरवरी 8 के इलेक्शन आपके क्वेश्चनेबल हैं। फरवरी 8 को आपके सामने 12 बजे तक हम देख रहे थे कि एक जमात जीत रही है, और उसके बाद रिजल्ट रोक दिए गए, सुबह तक कोई रिजल्ट नहीं है। फिर 6, 8, 10 घंटे की बंदिश के बाद फिर नया रिजल्ट आना शुरू हुआ, और जिसमें हमने देखा कि जो सब रात को जीत रहे थे वो हार गए। तो ये तो 8 फरवरी के बाद हर जुबाने आम था ना कि रिगिंग, मदर ऑफ ऑल रिगिंग पाकिस्तान में हो गई है, इससे बड़ा रिग्ड इलेक्शन नहीं पाकिस्तान की तारीख में हुआ। लेकिन 17 फरवरी को जब कमिश्नर रावलपिंडी ने ये बात की तो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया जिसे कह लें फट पड़ी। तो उन्होंने कहा, और सोशल मीडिया में सबसे पॉपुलर वन जो है वो एक्स ही है। उन्होंने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर एक मोहर सबक कर दी। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट को कुछ नहीं सूझा, और उन्होंने कहा जी कि सीधा हल है ये कि प्लग खींच लो, वो एक्स को बंद कर दें। बिल्कुल, एक्स फिर इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद से उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट से लेके आज की शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हमने इसको बंद किया है। जो कि कल इन्होंने फिर सिंध हाई कोर्ट में, चूंकि केस चल रहा था, केस किया हुआ था कि जी भाई आप जो पब्लिक ओपिनियन को किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को बंद करेंगे, इससे ना सिर्फ आजादी राय के ऊपर तो कदगन आ रही है, लेकिन बिलियंस ऑफ रुपीस का जो डेली के बिजनेसेस हैं जो आपके इंटरनेट के मुतासर होने से इफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली ये पिटीशन इस तनाजुर में फाइल की गई थी। तो जब कोर्ट ने इनको जिसे कह लें कि ज्यादा प्रेस किया, पुश किया, तो गवर्नमेंट ने वहां पे सच बोल दिया कि जी पीटीए ने जाके कहा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, कि जी हमने 17 फरवरी से ही बंद किया हुआ है। तो हमने क्योंकि ये प्रोपेगेंडा चल रहा था इलेक्शन रिगिंग को लेके, स्टेट इंस्टीट्यूशन पे अटैक हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो हमने बंद कर दिया जनाब। तो भाई आप उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक्स में, हर जगह आपका हर मिनिस्टर झूठ बोल रहा था, आपका प्राइम मिनिस्टर भी सच बोलने से कासर था, क्यों? अच्छा जुल्फिकार साहब, मिनिस्टर लेवल के लोग जो है ये पूरे पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहे होते हैं, इनकी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ होता है। जब पाकिस्तान के इस ओहदे पर फायज लोग इतनी डटाई के साथ झूठ बोलेंगे तो फिर इस पर जो मनफी असरात मुरतब होंगे, ओवरसीज़ में जो बैरून ममालिक हमारे जितने भी यानी कि हमसाया मुल्क हैं, वो तो हमें चलो जो भी जिस तरह से भी लेते हैं, जहां हमारे तलक़ात अच्छे हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमारे खैर खा हैं, जो पैसा देने के लिए हमें जो है कर्जा जात में मदद फराहम करते हैं, तो वहाँ हमारा फिर क्या इमेज होगा जब उन्हें पता चलता है कि यार ये तो लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, जो इनके तर्जमान हैं, जो हुकूमत का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, ये तो बड़े झूठ से काम लेते हैं, तो बड़ा फिर नेगेटिव तसर पैदा होगा। तो फिर कैसे
हम अपना जो है वो इमेज बेहतर बना सकेंगे। इमेज बिल्डिंग डॉक्टर साहब को देखें, दो इसमें इस तरह के कामों से दो चीजों का जिसे कहते हैं ना स्टेट वे मतलब पाकिस्तान बुरा बनता है। एक अच्छा ये कि- दुकानदार साहब, मैं इसका जवाब जरा गुरैश साहब से ले लूं, दोबारा जी, आपकी तरफ 2 मिनट बाद आता हूँ। जी गुरैश साहब। देखें, ये तो मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जो भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर है उसका जो बयान होता है, उसकी जो स्टेटमेंट होती है, वो एक मैसेज होता है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, जी और वो इंटरनेशनल लेवल तक जाता है जनाब। और इंटरनेशनल लेवल पर उसको कंसिडर किया जाता है। अगर हमारे मिनिस्टर्स मुबालगा राई से काम लेंगे या गलत बयानी करेंगे या झूठ का सहारा लेके अपने आप को सच्चा बनाने की कोशिश करेंगे या अपनी पॉलिसीज को सच्चा बनाने की कोशिश करें, तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मैसेज अवाम तक नहीं है। अवाम को पता है आप क्या कर रहे हैं, अवाम को पता चल गया है। यानी जब से पीडीएम की हुकूमत आई है उससे लेके अब तक 3-4 साल हो गए हैं, अवाम को पता चल गया है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है इस मुल्क में और इसको कौन तबाह कर रहा है, कौन बर्बाद कर रहा है। और अवाम जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। अब कल ही मैं देख रहा था एक अखबार में ये लिखा हुआ था कि बैंकों ने 2023 में 86% मुनाफा कमाया है, हाँ जी, यानी कि 372 अरब रुपया कमाया। लेकिन भाई वो तो शरह सूद ज्यादा होने की वजह से, लेकिन एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम बंदे पे उसका क्या इम्पैक्ट है जी? उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जो आपने शरह सूद इतनी रखी, बैंकों को आप नवाज रहे हैं, कभी लोगों को नवाज रहे हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट अदारों को नवाज रहे हैं, तो इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं, आप ऐसी चीजें लाएं जिससे इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर करें, जिससे मुल्क की मुआशी हालत बेहतर हो और आम आदमी का गुजारा हो सके, जो कि नहीं हो रहा। तो इन चीजों को हमें देखना चाहिए। ये स्टेटमेंटें देने से कोई फायदा नहीं होता, लोगों को पता चल जाता है और उसका आपकी वर्थ खराब होती है इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान लेवल पे भी। जी दुकानदार साहब। इसमें जी जी प्लीज। मुझे मतलब आपसे भी मैं क्वेश्चन कर लूंगा यही वाला ही, कि मुझे ये बता दें कि अगर 17 फरवरी को गवर्नमेंट ने एक्स बंद कर दिया था और उस वक्त तो अगर आप यकीन जाने, ये तो कुरान उठाने के लिए भी तैयार हो रही थी गवर्नमेंट कि इंप्रेशन यही दे रही थी कि जी हमसे आप कुछ भी उठा लें, हम आपको यकीन से कहते हैं कि हमने ट्विटर को बंद नहीं किया। हम क्यों करेंगे, हम तो आज़ादी रहे कि बिल्कुल सपोर्ट में है, हम उसके मुखालिफ तो नहीं है। मतलब इतना ज्यादा आप झूठ क्यों बोलते हैं यार, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती। अगर उसी 17 फरवरी को आप कहते बिल्कुल जी ये चट्ठा ने जो कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे हमारा मुंह काला हो रहा है या हमारे कंट्री की बदनामी हो रही है, तो इंटरनेशनली हमने इसलिए ट्विटर बंद कर दिया, और जब ये ट्विटर पे ये स्लो डाउन होगा तो हम दोबारा ओपन कर देंगे। यार इतना सा सच बोलने के अच्छा लिए जुल्फिकार साहब, 5 हफ्ते लग गए यार, जुल्फिकार 5 साहब हफ्ते, जिसमें आपका वो 2 सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर आपके मुसलसल उसमें सच बोलने से गुरेजा हैं। आपके सारे कितने सारे मिनिस्टर आप पे झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे बताएं कि क्यों इतनी थोड़ी सी करेज क्यों नहीं है इनमें कि सच बोल सकें यार। वही मैं तो नहीं लेना था ना, जी ना जी आपने खाना था ना बाकी कौम ने खाना था। कौम मैं को डंडे वही मारते उसका जी मैं उसका ही बात करने लगा था। आपने क्वेश्चन के तौर पर ये जिस तरह बात पुट अप की है, ये हम हमेशा जो हमारे बड़े और जो समझदार बुजुर्ग होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि लोग कहते हैं कि उनकी बात यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो कहते हैं कि जी एक झूठ बोलकर उसको छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलेंगे ना, तो वो झूठ वहां का वहीं रहेगा और आप 100 झूठ बोल के उसको अपने झूठ को सच्चा साबित नहीं कर सकते। तो हमारी हुकूमत, जिस तरह आपने बताया कि हमारी गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो सारे के सामने है कि किस तरह का इनका मौकफ होता है, क्या ये कह रहे होते हैं। तो कोई इनकी बात पर ना तो हमेशा इन्होंने जी 16 महीने में जी हमने तो सियासत को रियासत पर कुर्बान कर दिया, फिर इन्होंने आनन फानन इमरान खान को सजाएं दे के ये कोशिश की कि जी उसका वोटर बाजन हो जाएगा, कहेंगे जी ये तो बाहर ही नहीं आ सकता। तो फिर चलो ठीक है, जो कुछ भी आपने कर लिया, फिर कम से कम लोग जो उसके लिए वोटर डालने के लिए निकले थे उनके जज्बात की तर्जमानी कर लें। आपको पहले भी पता है कि हमारा मुल्क जो है इसी वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था कि उस वक्त भी अवाम के जज्बात की तर्जमानी नहीं की गई थी। अब अगर हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग या मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर फायज हैं, जब इनकी बात जब अदालत में जब सामने आई है, तो
تو لوگ ان پہ ایک سچی بات بھی کریں گے تو پہلے ان پہ کوئی یقین نہیں کرتا. تو یہ جس طرح ڈٹائی کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ, انہیں یار بڑے کھلے دل سے ہر بات کا انہیں کہہ دینا چاہیے تھا. آپ نے بالکل کہا کہ جی لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس سے ہماری جو ہے وہ بدنامی ہو رہی ہے, اس میں بیان ہی دینا ہے نا. پہلے بھی تو اتنے بیان دیتے ہیں, جو مرضی بیان دے دے. یہاں کون سا ایسا ادارہ قائم ہے کہ ان کے بیان کی تحقیقات کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے اور وہ پورا ہو جاتا ہے؟ پہلے بھی جو کچھ ہو رہا ہے سب لوگوں کو پتا ہے, تو کم از کم جھوٹ تو نہ بولیں. جہاں اتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کہتے ہیں چلو ایک اور صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو اہم سیٹوں پر لوگ, اہم عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں, انہیں انتہائی سمجھداری سے, انتہائی جو ہے وہ سیاسی بصیرت سے بیان بازی کرنی چاہیے کہ لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں. ہماری عوام تو اڑا ہی رہی ہے. اسی وجہ سے ہمارا جو اوورسیز ہے ہم پر اعتبار نہیں کر رہا کہ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. ہمارے جو کاروباری شخصیت ہیں یا کاروبار پاکستان میں کرتے تھے ان کا بھی اب ان پر اعتماد نہیں رہا, ان کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں نا, میں معافی چاہتا ہوں کہ ابھی آپ سے پہلے نعیم مصطفیٰ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. نعیم مصطفیٰ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم صرف اس لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ وزارتوں کا حصہ دار نہیں بنے کہ ان لوگوں میں سیاسی بصیرت ہی نہیں ہے, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے وہ منسٹریاں چلائی جاتی ہیں, کیسے ان سے جو ہے مسائل سے نبر آزما ہونا ہے. وہ ان کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں جناب, اقتدار میں آتے ہیں اور جناب جو کچھ لوٹنا ہوتا ہے حصے بازی اپنی بندربان کرتے ہیں. جی پلیز اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں آپ کو ہاں جی میں اس میں آپ کا پیپلز پارٹی والا بھی ایڈ کرتا ہوں آگے. پہلے میں آپ کو بتانا یہ لگا تھا کہ جو انفارمیشن منسٹر آپ کے فیڈرل ہیں عطا تاڑر, وہ کل کی پریس کانفرنس میں کہا کہ 2 سال سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. کیوں اس کی ریزن ایک ہی ہے, عمران خان کی جو پالیٹکس آف جسے کہہ لیں ریزسٹنس والی پالیٹکس ہے, سڑکوں والی پالیٹکس ہے, اس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں کوئی بندہ بھی 1 روپیہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بھائی فار گاڈ سے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پی ڈی ایم کا 16 ماہ کا پیریڈ تھا اس میں ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. پھر اب آپ کی دوبارہ گورنمنٹ آ گئی ہے, اور پھر عمران کو تو آپ نے ڈبے میں بند کیا ہوا ہے, عمران کی پوری پارٹی کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. ابھی بھی آپ ایک ہی چورن بیچی جا رہے ہیں. فار گاڈ سے لوگوں کو اتنا پاگل کیوں سمجھتے ہیں یار آپ بتائیں. آپ کی اپنی کرتوتیں کیا ہیں؟ یہی ایکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سے تو اتنا سچ نہیں بولا جاتا. اگر آپ اب بھی لوگوں کو یہی بیوقوف بنائیں گے, آپ کا سارا جو سٹولن مینڈیٹ ہے یہ سارا پوری دنیا کو پتا ہے. ابھی تک دیکھ لیں اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھیے گا کہ کیوں نہیں پاکستان کو سیریس لیا جا رہا, کیونکہ سب کو پتا ہے کس طرح سے الیکشن ہوا. الیکشن کے بعد ایون عطا تاڑر نے کہا جی کہ 5000 ڈونر, لو نے کہا جی کہ 5000 مبصرین آئے ہیں. انہوں نے کہا جی پروسیس بڑا ٹھیک تھا, لیکن اگلی بات بھی بتا دیتے نا لوگوں کو, پروسیس تو بالکل فائن تھا, انٹرنیٹ بند تھا, موبائل سروس بند تھی, پھر بھی پروسیس فائن تھا. لیکن اس کے بعد ریزلٹ جب آنا شروع ہوئے ہیں, ریزلٹ کے ساتھ ہیرا پھیری ہوئی ہے. عطا تاڑر صاحب کو یہ پوچھے کہ اپنی عوام کو تو مطمئن کر لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کا پروسیس بڑا ٹھیک ہوا ہے, تو آپ جو عوام کی جانب سے اٹھنے والے سوالات ہیں اس کا تو جواب دے لیں. اچھا خیر ذوالفقار طاہر صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ناظرین کو ایکس کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا. عطا تاڑر صاحب کی ہونے والی پریس کانفرنس پر آپ نے جو ہے حقائق پر مبنی باتیں کی. تو گریس صاحب جس طرح ذوالفقار طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ جو ان کا جناب سٹولن مینڈیٹ ہے اس پر ہی بڑے سوالیہ نشانات لگے ہوئے ہیں. اس پہ تو الٹا یہ بار بار ایسی باتیں کر کے عوام کے اندر اپنا مزید جو ان کا تھوڑا بہت ہلکا احباب ہے, جو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں, اب تو وہ بھی ان پر یقین نہیں کریں گے اگر یہ بات صحیح نہیں کریں گے. جی دیکھیں, میں پچھلے دنوں امریکہ میں 3-4 اسٹیٹ میں گیا جناب, اور ان لوگوں سے میری بات ہوئی جو لوگ جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیاست. بالکل صحیح. ہاں جی, اور وہ اپنا کام وہاں کر رہے ہیں, اپنی روٹی روزی کما رہے ہیں, اور جناب پاکستان, لیکن ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر رہیں, پاکستان میں جو ہے خوشحالی ہو, اور پاکستان میں جب ہم جائیں تو وہاں اچھا لگے. تو ان لوگوں سے جب بھی بات ہوئی ہے, وہ جن کو سیاست سے کوئی جن کا تعلق نہیں, انہوں نے یعنی کہ الیکشن کے فوراً بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان میں,
हैं जी, ये सबको पता है कि ये धांधली हो गई है, ये सबको पता है कि रिजल्ट बदल दिए गए हैं जी, तो फिर ये क्यों उस पे अटके हुए हैं, फिर क्यों नहीं इस पे अदालतें और अदारे कोई एक्शन लेते? मतलब आप ये देखें, ये चीजें हैं। और फिर उसके ऊपर आप कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये तो मतलब सारा सिलसिला ही झूठ पे मुबनी है, ये हुकूमत बनी झूठ पे है, ये इलेक्शन हुआ ही झूठ पे है, इसके बाद ये जीते भी झूठ पे है, और अब ये जाहिर है इन्होंने झूठ ही बोलना है। तो एक तो ये बात है कि ये जो है ना बड़ी गलत बात है, जो कुछ हो गया, लेकिन अब आप सब लोगों को लेके साथ चलें और सही बात करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसमें ये हमारा ये नजर आएगा, सारी दुनिया को पता है क्या इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। तो खुदारा अब इन चीजों से ग्रेस करें। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान की, मैं फिर इकोनॉमी की बात करता हूं कि आप कह रहे थे कि जहां पे कोई कारोबारी आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, हाँ जी, कोई आप देखें कि पिछले 8 महीने में 35 जी ये वजह करार दे रहे हैं कि इमरान खान की वजह से नहीं करना चाहता, हुकूमत में इमरान तो नहीं बैठा। आप देखें कि पिछले 8 माह में 35 अरब 22 करोड़ और 30 लाख डॉलर की दरामदात हुई जनाब, जबकि उसके जवाब में 20 अरब 35 करोड़ 10 लाख की बरामदात हुई जनाब। आप देखें तो इस तरह तकरीबन कोई 10 अरब से ज्यादा का तजारती खसारा हुआ जनाब। मतलब ये इससे आपको फौरी तौर पे इसका नोटिस लेना चाहिए कि पिछले 8 माह में ये हुआ है, 10 अरब का खसारा हुआ है। तो आपको देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी जो है बरामदात कम क्यों हुई हैं। इसके लिए हमें अपनी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें बिजली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिजली के लिए हमें देखना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में, यानी आप देखें मंगला से जो बिजली बन रही है वो 2.5 रुपये फी यूनिट है, और ये जो बिजली दे रहे हैं हमें मुख्तलिफ कंपनियों से वो 73 रुपए 74 रुपए के पर यूनिट के ऊपर चली गई हैं। तो ये चीजों को आप स्ट्रीमलाइन करें। जी गुरैर साहब, इसके साथ ही हम अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, अपने मेजबान यूनुस भाट और जवेद इकबाल गुरैर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।